بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع عظمت قرآن۔ پچھلا بھی ہمارا ایک لیکچر اسی حوالے سے گزرا، آج بھی مزید اسی کو آگے لے کر چلتے ہوئے قرآن مجید بحر رشید کی عظمت کے حوالہ سے حدیث مبارکہ جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا کہ اپنے گھروں کو وہ قبرستان نہ بناؤ۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت، کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ کس گھر سے؟ فرمایا الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر، اور بلکہ یہاں پر نا علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کا گھر جو ہے وہ جادو ٹونے اسیب وغیرہ سے محفوظ رہے، وہ بندہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے گھر میں یہ جادو ٹونا اسیب وغیرہ یہ اثر نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی بڑی خوبصورت کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ سمعت، تو میں نے سنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا یقول اقرأوا القرآن، فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اب دیکھیے گا، فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوں گی۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کا سفارش ہوگا قرآن۔ اب اور فرمایا کہ دو چمکدار صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کل قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یا سائبان ہوتا ہے، یا صف بستہ پرندوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں، اور آ کر کریں گے کیا؟ تو حاجانی ان اصحابہما، اور جو ان کو پڑھتے ہوں گے نا ان کے لیے اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے۔ اور یہ جھگڑا کوئی نہیں، یہ محبت بڑا انداز ہے، یعنی کہ مولا ہم تیرے قرآن کی صورتیں نہیں، ہاں ہے تو مولا یہ فلاں فلاں بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اللہ فرمائے گا بتا قرآن کیا چاہتا ہے؟ مولا ہم چاہتے یہ ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے شان قرآن کی۔ اور بلکہ یہ حدیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، اب دیکھیے گا کہ یہ حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی 10 پارے، ہر رات 10 پارے پڑھ کر سویا کرو، کیا اس سے عاجز ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات ہوئی قالوا وکیف یقرأ ثلاث القرآن، اے محبوب ہم کیسے 10 پارے پڑھیں؟ یہ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ذات کے مولا علی فرماتے ہیں، میں جب گھوڑے کی پہلی رکاب پر قدم رکھتا ہوں تو دوسرے پر رکھنے سے پہلے میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں، یہ حقیقت میں اگر دیکھیں تو یہ ہم گناہ گاروں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ عرض کرتے ہیں کملی والے کیسے ہم جو ہے نا وہ تہائی قرآن پڑھ سکتے ہیں رات میں 10 پارے؟ چلے 1-2 رات ہو تو بندہ کر لے، اب روزانہ 10 پارے یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیے گا میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد یعدل ثلاث القرآن، قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ عظمت ہے کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص یہ پڑھ دینے سے
اللہ رب العزت تہائی قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کیسے کہ جیسے تو نے 10 پارے پڑھے ہیں۔ اور بلکہ بعض حدیثوں مبارکہ میں تو یہاں تک آیا، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ دخان پڑھتا ہے رات کے وقت، رات کو سورہ دخان پڑھ کر سوتا ہے، تو فرمایا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہاں تک اس انداز سے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جو بندہ سورہ دخان جمعے کی رات پڑھے، یعنی جمعے کی رات اب جو رات گزری آج، فرمایا جو بندہ سورہ دخان جمعے کی رات پڑھتا ہے غفر لہ، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عزیز سامنے یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ قرآن یہ پڑھنے کے لیے، جیسے کہ پچھلے موضوع پر بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ قرآن الماری کی زینت کے لیے نہیں ہے، قرآن غرد و غبار، الماری میں غرد و غبار اس کے اوپر پڑے اس لیے نہیں، بلکہ جو دل میں زنگ لگ جاتا ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس لیے بڑی ضروری ہے۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل قیامت دن یہ قرآن ہم سب کے لیے شفیع ہو۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔